الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ اعظم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بشارتیں، اس پر ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ پڑھنا کس قدر سعادت مندی اور خوش بختی ہے، اور نہ پڑھنا کس قدر باعث عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھنا۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی علیہ فلا دین لہ، کہ جس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو بے دین کہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتا، اور پڑھنے والوں کے لیے کس قدر بشارتیں عطا فرمائی، کس قدر ان کے لیے ثواب کا ذکر کیا کہ جب تک بندہ مومن اپنے آقا کی ذات پر درود پڑھتا رہتا اس وقت تک اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو کتنی آسان سی بات ہے اگر ہم چاہیں، جب بھی چاہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کی رحمتوں کی بارش ہو تو ہم اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اس سے وصول کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ اپنا مرتبہ بنانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس کی مختلف تفاسیر علماء نے بیان کی ہیں کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان ساری تفاسیر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے اس سے مراد مرشد کامل ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی مرشد کامل کی تلاش کرو۔ اور اس پر دلیل کہتے ہیں کہ آیت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ فرماتے ہیں کہ رب خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو جو رسول کو مانتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والا تو وہی ہو سکتا ہے۔ تو گویا جب ایمان لا چکے ہیں، رب پھر یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ سارے کام تو تم نے کر لیے، رسول پر ایمان بھی لے آئے، قرآن کو اپنا رہنما مان لیا، اب رب کا خاص قرب پانے کے لیے ایک خاص وسیلہ چاہیے، اور وہ وسیلہ ذات مرشد ہے۔ اور پھر اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت زور دیتے ہیں کہ مرشد کامل کیوں ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ماں اور باپ کی بغیر پیدا نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں
جتنا وصول اللہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی پانا، تو جب ایک بچہ ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا تو کوئی رب کی بارگاہ تک چیز کے بغیر کیسے پہنچ سکتا؟ اس لیے کامل مرشد کی ذات رسول اللہ کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے مثال کے ساتھ فرمائی کہ ایک وہ ہے جو مرشد کے بغیر ہے اور ایک وہ شخص ہے جس کا کامل مرشد ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے عقل مند کے لیے کہ اگر تمہیں فقہ کا مسئلہ پتا ہو کہ ایک عام کتا ہے اور ایک وہ کتا ہے جس کو سکھایا گیا ہے، اب دونوں شکار کر کے لاتے تھے، کتے نے کچھ شکار کیا، کسی حلال جانور کو پکڑ لیا، اب وہ کہا فرماتے ہیں کہ اگر عام کتا ہے تو اس کا کھانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ عام کتے نے شکار کیا تو کھانا اس کا جائز نہیں، اور وہ کتا جس کو کسی نے سکھایا ہے اب وہ اگر شکار کرتا ہے تو اس کا شکار کیا ہوا مسلمان کے لیے کھانا حلال ہے۔ تو میں اسی قدر فرق ہے، ایک وہ سیکھا ہوا اور ایک بالکل آوارہ۔ اور میں یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جس کا کامل مرشد ہے گویا وہ سیکھا ہوا ہے، اور جس کا کامل مرشد نہیں وہ آوارہ کتے کی طرح ہے۔ اور باجدی دستانی کا وہ فرمان جو اکثر آپ سنتے ہوں گے، اسماعیل حقی علیہ الرحمٰن نے تفسیر روح الجان میں اس کو بیان کیا کہ جس کا کوئی امام نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں، اس کا استاد اس کا امام شیطان ہے۔ جس کا کوئی امام نہیں، تو اس سے مراد یہی ہے، فرماتے ہیں کہ ذات مرشد مراد ہے کہ جس کا کامل پیر نہیں اس کا پھر راہنما شیطان ہے۔ اور جس کو کوئی کامل سہارا مل جاتا ہے، کامل راہنما مل جاتا ہے، وہ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا۔ اور کامل کی بات ہے، کامل کس کو کہتے ہیں؟ والے تصوف لکھتے ہیں کہ کامل وہی ہے جس کی ہر ادا سنت کے مطابق ہے، ہر ادا سنت کے مطابق ہے، وہ کامل مرشد ہے۔ شیخ حسین کہتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں اے لوگوں ایسا شخص رہ رہا ہے جو مسلط شیخیت پر فائز ہے، اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، شیخ کہتا ہے، لیکن اس کا عمل سنت کے مخالف ہے، تو جان لو وہ پیر نہیں، وہ مرشد نہیں، وہ شیخ نہیں، بلکہ وہ شیطان ہے۔ اے لوگوں ایسے شہر میں نہ رہنا کہ کہیں تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، اس کے پیچھے چل پڑے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی آج تصوف تو یہاں تک کہتے تو شہر میں نہ رہنا کہ کہیں تمہارا دل اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ تو کسی شخص نے ان کو کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہوا میں اڑتا ہے، کہ اب بھی اس کے کامل ہونے میں شک ہے۔ تو فرمایا یہ کبا، یہ چیل، یہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں، تو ان کو مرشد بنا دیا جائے۔ شخص نے پھر کہا نہیں، وہ پانی پر تیر بھی لیتا ہے، پھر بھی اس کے کامل ہونے میں شک ہے۔ فرمایا ایک تنکا جو ہے وہ بھی پانی پر تیر لیتا ہے، اگر کامل ہونے کی یہ دلیل ہے تو تنکے کو پھر پیر بنا دیا جائے۔ وہ ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے، اب بھی اس کے کامل ہونے میں شک ہے۔ فرمایا ہاں، شیطان ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، تو کیا اس کو پیر مان لیا جائے؟ وہ عرض کرتے حضور سے کامل کون ہے؟ فرمایا کامل وہ ہے جو مخلوق کے اندر رہے اور ایک لمحے کے لیے اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ کامل ہے جو مخلوق کے اندر رہے، شہروں میں رہے اور دوسروں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے تک لائے۔ اور پھر کامل کی تلاش، جو تعلیم فرماتے ہیں ضروری ہے، کامل کی تلاش کرو کہ ڈھونڈو، کامل یہ ضروری ہے تم پر، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ تم پر لازم ہے کسی
کامل کی تلاش کرو کہ ہم پر لازم ہے، لیکن ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہمارا مرشد وہ کامل ہے جس نے ہمیں تلاش کیا، جس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کے کونے کونے سے نکال لیے ہیں کہ ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کامل مرشد ملا ہے۔ بزرگان دین کو کہتے ہیں کہ تم کامل کی تلاش کرو، ہمارا کامل اس قدر کامل ہے جو ناقصوں کو ڈھونڈ رہا ہے، کہ ناقص سے ناقصوں کو پکڑ پکڑ کر کامل کر رہا ہے۔ کتنی ساری بندی ہے ہماری، کتنی خوش بختی ہے ہماری۔ تو ہمارے مرشد اس قدر کامل تھے، اور یقیناً کامل کیوں نہ ہو کہ جن کا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قدر بلند ہے۔ علامہ منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے بہت بڑے مناظر اسلام اور محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جو پہلا دعوت اسلامی کا جامعہ تھا، جامعۃ المدینہ گلستان جو، وہاں یہ شیخ الحدیث رہے اپنے آخری عمر میں۔ تو انہوں نے یہ عمرے پہ گئے اور واپس آ کر دورہ حدیث شریف جو آخری سال ہے درس نظامی کا، وہاں کلاس میں بیٹھ کر یہ واقعہ بیان کیا کہ جب میں عمرہ پر جانے لگا تھا تو امیر اہل سنت کو پتہ چلا، مجھے ملنے کے لیے آئے اور مجھے پھر یہ عرض کی کہ جب آپ روزے رسول پر حاضر ہوں تو میرا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ تو منظور احمد فیضی جب ہو کر آئے اپنے طلباء کو بتا رہے ہیں کہ جب میں روزے رسول پر حاضر ہوا، اپنا سلام پیش کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا یا رسول اللہ، الیاس قادری صاحب بھی سلام عرض کرتے تھے، کہتے خدا کی قسم اسی وقت روزہ اقدار سے جواب آیا اور کہا منظور احمد فیضی ہمارا سلام الیاس قادری کو کہتے ہیں۔ بتائیں اس کے کامل ہونے میں کیا فرق ہے؟ جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھیج رہے، جس کی سلامتی کی دعائیں رسول دو عالم کرتے تھے، وہ کس قدر کامل ہے۔ اور الحمدللہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث بھی ہمارے پیر کے خطبے پڑھتے ہیں کہ ان کے نگران جملہ اکثر فرماتے تھے کہ ہمارا پیر ایسا ہے کہ جس کے کردار پر بڑے سے بڑا دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایسا کردار ہمارے پیر و مرشد کا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے، ان کے خوابوں میں آ کر کہتے رہے یہ کامل ہے، ان کی بحث کرو۔ یہ مراد کو دیکھا واقعہ ہمارے کلاس پہلے سے سید عادل ابانی بن گئے، مفتی گوش یہ بھی کر رہے تھے، شاید ان کا مکمل ہو گیا۔ سید عادل تھے، اولا میں پہلے درجے میں تھے، تو ان سے بات ہوئی، ویسی پوچھا آپ بیٹھ نہیں ہوئے؟ تو کہنے لگے ابھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے انتظار کر لو، نانا جی کہیں گے تو بیٹھ ہوں۔ 7-8 ماہ گزرے، پہلے درجے نہیں تھے، پھر کافی دیکھی ان کی تو لکھا ہوا سید مسعود شاہ صاحب اتاری، سید مسعود شاہ اتاری۔ تو میں نے پوچھا شاہ صاحب کی کیا معاملہ ہے؟ آپ نے وہ کہا تھا کہ اجازت ملے گی تو میں پھر بیٹھ ہوں گا، تو ابھی آپ نے لکھا ہوا ہے کیا اجازت مل گئی؟ کہنے لگے خدا کی قسم اجازت مل گئی، خدا نے فرمایا ہے کہ بیٹھ ہو جاؤ۔ کیسا کامل ہمارا مرید ہے کہ کہیں کسی کے خواب میں داتا حضور آ کے کہہ رہے ہیں، کسی کے خواب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہہ رہے ہیں، کسی کے خواب میں امام اہل سنت آ کے کہہ رہے ہیں، اور کسی کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رہنمائی کر رہے ہیں، اور کسی کو غیر مسلم ہے، کرسچین ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہہ رہے ہیں کہ تو میرا مانگنے والا ہے، میرا فالوور ہے، لیکن اس دور میں اگر نجات چاہتا ہے بجائے الیاس قادری جو سبق مانگنے والا ہے اس کے پاس چلا جا، اس کا پیروکار بن جا، تجھے نجات مل جائے۔ کتنی شان ہے ہمارے پیر، کیسے کامل پیر ہمیں ملے تھے، اور اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا والوں کو یہ رب نے خاص نعمت عطا کی ہے کہ جب اس دنیا سے انسانیت مٹ رہی تھی، درندگی چھا رہی تھی، اس وقت رب الجلال نے اس انسانیت کو اپنا محبوب، اپنا
عادل پیر ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کے حقوق ہیں ہم پر. اور علماء تو فرماتے ہیں کہ جب کسی کی بیعت ہو جاؤ پھر اس کے سامنے مردے کی طرح ہو جاؤ. بس جس طرح چاہے وہ تصرف کرتا ہے، جیسے رسال مردے پر تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو لٹاتا ہے، الٹ پلٹ کرتا ہے، مردہ کبھی کچھ نہیں کہتا. اب مردہ ہے تو میں پیر کی بارگاہ میں ایسے ہو جاؤں کہ جب کسی کو پیر بنا لیا ہے تو اب اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، بس میرا پیر. اب آنکھیں گرانی شرح فرماتے ہیں پہلے پیر تلاش کر رہے ہو تو آنکھیں کھول کے تلاش کرو، اور جب تلاش کر لیا دامن پکڑ لیا اب آنکھیں بند کر دو. میرا پیر 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 میرا پیر. ایسے کامل مرشد رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیے. ایسے کامل اس دور میں یہاں بیٹھے ہوئے ان کا فیض ہم تک پہنچ رہا ہے. کتنی عظیم ہستی ہے اور اپنے پیر سے محبت کیسی ہونی چاہیے. یہ بھی اگر ہم اپنے بزرگوں کی جو خود سے پیر بنے، خود شیخ بنے، تو انہوں نے اپنے پیر کا ادب کیسے کیا، کتنا ان کے دل میں اپنے پیر کا مقام ہوتا تھا. شیخ محقق عبد الحق محدث